السلام علیکم دوستو. آپ نے سن لیا ہوگا پاکستان افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ مزید ایک ہفتے کے لیے اس میں توسیع کر دی گئی ہے اور دوبارہ اب ملاقات ہوگی دونوں ممالک کے وفود کی، اور اس میں تھوڑا ہائی لیول اعلیٰ سطحی اب وفود ملیں گے مزید معاملات طے کرنے کے لیے، موڈیلٹیز جس پہ دونوں نے بظاہر اتفاق کیا ہے. اور یہ سارا معاملہ طے ہوا استنبول میں 30 اکتوبر کی رات گئے دونوں وفود میں کچھ 3-4 نکات پہ اتفاق کیا. اب یہ ایک ایسے دن پہ اتفاق ہوا جب کہ چند گھنٹے پہلے اس سے 2 ویڈیوز سامنے آئیں جس نے پاکستان میں جذبات کو کافی بھڑکایا اور جو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اچھی نہیں تھی. وہ جو پاکستان کے طویل عرصے سے دوست سمجھے جانے والے سراج الدین حقانی، جو کہ افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، کابل میں ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے افسران سے وہ خطاب کر رہے تھے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. اس میں اس خطاب میں بنیادی طور پہ افغانستان کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ افغان عوام جنگ کے عادی ہیں، اگر ہم پہ کسی نے جنگ مسلط کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارے پاس لانگ رینج میزائل نہیں ہیں، ڈرونز نہیں ہیں، لیکن عزم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس عزم کی مدد سے ہم نے امریکہ کو بھی شکست دی، اس سے پہلے ہم نے روسیوں کو بھی شکست دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک پڑوسی ملک ہے جو کہ اپنے مفادات کی خاطر ہماری جو علاقے ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ ویڈیو تھا جو کہ پھر دن بھر چلتا رہا، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان میں لوگ، خاص طور پہ جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ایک لحاظ سے یہ سمجھا گیا کہ سراج الدین حقانی اب پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں. اب یہ بالکل تقریباً انہوں نے وہی باتیں کی جو ان کی وزارت کے ترجمان عبد المتین کانی نے 2 دن پہلے آریانہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو، اگر پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم پاکستان کو ایسی سزا دیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ جس سے دوسرے بھی عبرت پکڑیں گے. تو انہیں ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے تاکہ پیچ اپ ہو جائے، اور دوسری طرف یہ 2 ویڈیوز سامنے آئے. عبد المتین کانی کا ویڈیو 2 دن پہلے آیا تھا، سراج الدین حقانی کا کل آیا شام میں، اور ابھی مذاکرات استنبول میں چل رہے تھے. پھر کل شام ہی رات گئے یہاں پہ جو افغان سفیر ہیں سردار شکیب، بہت اچھے انسان ہیں، سافٹ سپوکن، بڑے صبر والے. انہوں نے ایک SOS کال دی، اپنا ایک ٹویٹر پہ پیغام ڈالا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو مخاصمت چل رہی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار افغانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو مہاجرین واپس جا رہے تھے، چونکہ بارڈر بند ہے، 21 دن ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مہاجرین کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. کاروبار رکا ہوا ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ، 2 طرفہ تجارت. اور ساتھ میں انہوں نے اپیل کی سردار شکیب نے، یہ ان کا بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا ایک میں کہوں کہ دردناک سا اور ہمدردی پیدا کرنے والا ایک ویڈیو انہوں نے یہ جاری کیا. اور ظاہر ہے ان کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ جو افغان عوام کو اس وقت مشکلات درپیش ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے. یہ پاکستان کی حکومت سے اپیل تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کاروباری معاملات ہیں اس پہ بھی کہا کہ بے شمار تاجروں کا سرحد کے اس طرف، سرحد کے اس پار نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا فوری طور پہ ازالہ کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں انہوں نے، سردار شکیب نے، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا کہ گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان نے ان پہ بڑی مہربانی کی، مہاجرین کو رکھا، ان کے ساتھ کئی باہمی اعتماد کے اقدامات بھی کیے. اور ظاہر ہے یہ کسی کو بھی نہیں بھولا کہ چاہے وہ افغان مجاہدین کی روس کے خلاف جنگ تھی، یا پھر افغان طالبان کی نیٹو اور باقی امریکی افواج کے خلاف 20 سالہ جنگ تھی. اس میں ظاہر ہے
پاکستان نے ان کا بہت ساتھ دیا. اگر پاکستان کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید افغان مجاہدین اور افغان طالبان جو غیر ملکی قوتیں آئیں ان کو شکست بھی نہ دے پاتے. ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کا اعتراف افغان رہنما، افغان عوام بالعموم ضرور کرتے ہیں، وہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس تمام تر کانٹیکس میں نقصان کیا ہے، میں اس وقت وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب سیاست کے مسائل پیدا ہوتے ہیں دو ریاستوں کے درمیان، اس کا لامحالہ اثر عام عوام پہ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت بھی بہت ہے، اور چونکہ وسطی ایشیا کو ہم جو کچھ بھیجتے ہیں وہ بھی افغانستان سے ہو کے جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل آئے. تو اسی لیے آج ہم نے دعوت دی ہے شیخ یعقوب صاحب کو، سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور بہت بڑے تاجر بھی ہیں. افغانستان، پاکستان، وسطی ایشیا کے علاقوں میں ان کے کاروبار کی شاخیں ہیں اور ہر جگہ پہ ان کے دفاتر بھی ہیں. بہت افغانستان، ہمارا جو ٹریک 2 تھا افغانستان پاکستان کے حوالے سے، اس کے میں بھی شریک رہے. تو شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کیا صاحب بہت شکریہ. تو یہ بتائیے کہ جو افغان سفیر نے ایک اپنا شکوہ کیا اپنے اس پیغام میں، جو ویڈیو پیغام میں، اس کی کچھ تفصیلات بتائیں، کیونکہ آپ کے بھی ٹرک، آپ کے ساتھ بے شمار دوسرے جو تاجر ہیں ان کے بھی ٹرک پھنسے ہوئے ہیں سرحد کے دونوں طرف. تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کس قدر نقصان دہ ہے، نہ صرف افغانوں کے لیے بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی، چاہے وہ عوام ہیں، تاجر ہیں، دیہڑی دار ہیں جو سرحدوں پہ کام کرتے ہیں. تو سرحد بند ہونے سے نقصان کس کس کا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب، بڑا امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے اور آف کورس اس پہ تھوڑی سی انسائٹ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کے اوپر میں اپنے ناظرین کو کچھ عرض کروں. دیکھیں، جو پاکستان اور افغانستان کی جغرافیائی حیثیت ہے، اسے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہم ایک کامن بارڈر رکھتے ہیں جو اراؤنڈ 2700 کلومیٹرز پہ محیط ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کی ڈپینڈنٹ ساری آپ کے پورٹس کے اوپر ہے، ایک دوسرا فیکٹ ہے. پھر اس کے بعد کچھ حقائق ایسے ہیں جو میرے خیال میں ہمارے جو دوست میں سمجھتا ہوں جو پالیسی میکنگ میں شاید وہ اوور لک کر جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا ایمفیسائز کروں. اس چیز سے انکار نہیں کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل میٹرز ہیں پاکستان میں، ڈسٹربنس جو ہو رہی ہے، TTP کا جو کردار ہے اس کو کس طریقے سے منیمائز کیا جائے بلکہ ختم کیا جائے پاکستان میں، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ دونوں کنٹریز کے ریزالو سے ہو سکتا ہے. تو اس پولیٹیکل اسپیکٹ پہ زیادہ بولنے سے میں چاہوں گا کہ اس بزنس کے معاملے پہ میں بات کروں. دیکھیں، اگر پاکستان کی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو پاکستان تو ایک بہت بڑا کنٹری ہے. پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اٹس اراؤنڈ 3.5 ملین کنٹینرز اف یو ٹاک آف دا والیوم، جبکہ اگر آپ اس کے مقابلے افغانستان کی آپ بات کریں تو افغانستان کی ٹوٹل میرے خیال میں 2500 کنٹینر ہوگی یا 3000 کنٹینر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے میں افغانستان اور پاکستان کا کوئی میچ نہیں ہے. بٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار افغانستان کو ہم سبق سکھا رہے ہیں، جناب کہا جاتا ہے جی، لیکن اس سبق سکھاتے سکھاتے میں بعض وقت سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار ہم اپنا بھی تو تھوڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اپنا نقصان ان اے وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان کے ساتھ، آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان کے ساتھ، آپ کی بائی لیٹرل بزنس افغانستان کے ساتھ، اور آپ کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے آن ورڈ ٹو سینٹرل ایشیا، وہ ایک بڑا والیوم کمپرائز کرتی ہے. وہ میرے کو ناٹ لیس دین، میرے خیال میں کوئی 60,000 کنٹینرز کے آس پاس کی آپ کی موومنٹ ہے جو سینٹرل ایشیا کے لیے. اب اس کے لیے راستہ آپ کا اور آپ کا جو گیٹ وے ہے وہ یہی ہے، افغانستان ہے جو شارٹیسٹ ہے. آپ کی پورٹس بھی اگر وائبل پڑتی ہیں ٹرانزٹ ٹائم وائز تو افغانستان کے تھرو ہی پڑتی ہیں. یعنی اگر آپ کندوز کو، شیر خان بارڈر کو دیکھیں اور کراچی سے اس کا فاصلہ ناپیں تو ٹوٹل 9 ڈیز کا ہے. ٹوٹل سیم گوز فار حیرتان بارڈر جو ہے تو وہ بھی 9 ڈیز ہے آپ کی پورٹ سے وہاں تک. اس سے بڑھ کے پھر آپ کی جو ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں وہ بہت ساری، ایک سبسٹینشیل نمبر ہے جو سینٹرل ایشیا میں جاتی ہیں. اس میں میڈیسنز ہوتی ہیں، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں ٹیکسٹائل آئٹمز بھی ہوتے ہیں، اس میں اسپورٹس گڈز ہیں، اس میں سرجیکل گڈز ہیں.
اور یہ بڑا والیوم ہے، اور اس بد نصیبی سے بہت سارے کنٹینرز آپ کے ہزاروں کی تعداد میں سٹک ہیں، ہزاروں کی تعداد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہے، تو میں جب کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں کیلکولیشن میں یہ پہنچتا ہوں کہ ہمارا نقصان کئی گنا، کئی ملٹی فولڈ ہمارا زیادہ ہے، پاکستان کا زیادہ ہے. افغانستان کو سزا دیتے ہم اپنے آپ کو بھی سزا دے رہے ہیں. تو جو بھی معاملات سیاست کے ہیں، سیاست کے معاملات کو آف کورس ایک امپارٹنس اپنی ایک جگہ دیتے ہوئے اس ٹریڈ کے اوپر ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا، یعنی ہماری پورٹس جو ہے وہ موسٹ نیئرسٹ ہیں، اور ہم اپنی ایکسپورٹس کے لیے جو ایک لک سینٹرل ایشیا کا جو ایک آئیڈیا ہمارا وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو دوسری راؤٹنگ تو ہے نہیں، ہمارے پاس تو راؤٹنگ افغانستان کی ہے. تو ہمیں لا محالہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو ایسے طے کرنا ہوگا کہ یہ آن اینڈ آف کی جو پالیسی میں کم از کم دیکھ رہا ہوں پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے، یہ بلکہ ایک دوست نے کہا افغانستان سے، کہتے ہیں کہ خیر کی خبر کبھی 2 مہینے کے لیے رہی ہے، پرابلم رہی ہے، آپ کے پورٹ میں مسئلے رہے ہیں، آپ کے بارڈر میں مسئلے رہے ہیں، آپ کے مسائل رہے ہیں، اور یہاں سے آنورڈ جب آپ کراس کرتے ہیں تو آل دا وے رشیا تک آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں سے پاکستان کے ایکسپورٹس رشیا جا رہی ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹس بیلاروس جا رہے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹس ازبکستان جا رہی ہیں، قازقستان جا رہی ہیں، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ ہم افغانستان سے گزر کے جاتے ہیں. آپ افغانستان سے گزرتے ہیں، افغانستان کے علاوہ باقی راؤٹنگ آپ کو وائبل ہے نہیں. تو جب آپ کو اتنی ایک ایڈوانٹیج ہے اس راؤٹنگ کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیں بالکل ہی سیاسی مسائل کا اس پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ جتنا بتا رہے ہیں کہ بیلاروس، روس، وسطی ایشیا کتنے ہزار کنٹینر سالانہ وہاں پہ ہم بھیج رہے ہیں، اب یہ تقریباً 21-22 دن سے اگر بارڈر بند ہے تو اس کا پھر کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ کیونکہ اس میں بھی تو بے شمار ایسے ٹرک کنٹینرز ہوں گے جو ان وسطی ایشیا اور اس سے آگے روس وغیرہ جا رہے ہیں. بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے امتیاز صاحب، یہ عام آدمی کی سمجھ میں یہ نہیں آتی. دیکھیں ایک پروڈیوسر ہے، مثلا فارماسیوٹیکل کا پروڈیوسر ہے، میرا ایک بڑا دوست بھی ہے، اچھا اس کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کوئی 6 کنٹینرز اس وقت بارڈرز کے اوپر سٹک ہیں پچھلے 20-21 دن سے، جب سے بارڈر بند ہوئی. پاکستان کا ایکسپورٹر ہے. اب اس کے پیچھے اس کے مزید جانے تھے کوئی 22 کنٹینرز، اب وہ 22 کنٹینرز اس کے یہاں پہ اسٹور میں پڑے ہیں. اب جب یہ جانا تھا، یہ جو گڈز ہے وہاں پہ ڈلیور ہونی تھی ڈفرینٹ سینٹرل ایشین کنٹریز میں، وہاں پہ ان کی سیل ہونی تھی، وہ ایک سائیکل جو تھا وہ چلنا تھا، وہ بریک ہو گیا. ادھر سے فیکٹری اس کی بند ہو گئی. اب فیکٹری بند ہوئی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ اس کی جو امپلائیز ہے آف کورس اس نے ریٹرنچمنٹ کرنی ہے، اس نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ایک لا محالہ ایک وہ نقصان آ جاتا ہے جو افورڈیبل نہیں ہوتا ایک بزنس مین کے لیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم بند کرنے جا رہے ہیں تو اپنی پہلے ایک سطح کو دیکھ لیں. ایک مثال ایک بڑی مشہور ہے کہ ایک جب جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے وہ انڈوں کی ایک مثال ایک بڑی ایک مشہور ہے یہاں پہ جی کہ وہ انڈے لینے کے لیے گئی تو بیگم صاحب نے کہا انڈے بڑے مہنگے ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی انڈے مہنگے ہو گئے تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو مینیجر جو وہاں شاپ پہ تھا اس نے کہا جی افغانستان جا رہے ہیں. اس نے کہا بند، افغانستان بھی انڈے نہیں جائیں گے، ایکسپورٹ نہیں ہوگا. ہاں مطلب یہ وہ ایک اب ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے 6 مہینے جب انہوں نے بند کیے انڈے کی ایکسپورٹ، پیچھے ساری انڈسٹری دباؤ گئی. اب سردیوں میں جانا تھا، وہاں فارمز تھے، پیچھے ایک سلسلہ تھا، وہ بند ہو گیا. آپ کو اس کو دیکھنا ہے، فارغ سے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ سارا سلسلہ آپ کا بند ہو جاتا ہے. ایک کنٹینیوٹی رہنی چاہیے بزنس کی. اور پھر یہ بزنس ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی ایک بزنس میں ڈر جاتا ہے نا تو بڑا بزدل ہوتا ہے، وہ اس کو ہمت پکڑتے ہوئے بڑی جرات چاہیے ہوتی ہے. نہیں بالکل، آپ کے کانٹریکٹس خراب ہو جاتے ہیں، وقت اگر ڈیلیوری نہیں ہوتی. تو یہ بتائیں ابھی تو آپ نے جو بات کی ہے اس کا موازنہ میں کروں. وزارت خارجہ نے ہماری جمعے کے روز ایک بیان دیا اور اس میں یہ کہا کہ جب تک سرحدوں پہ سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک سرحد بارڈر جو ہے وہ نہیں کھولا جائے گا. اور ساتھ میں تاثر یہ بھی دیا گیا کہ جو ریاستی مفادات ہیں وہ تاجروں کے، عام لوگوں کے مفادات سے کہیں زیادہ مقدم ہیں، لہٰذا جب تک ریاستی مفادات تقاضا کریں گے بارڈر بند رہے گا. اس کا میسج یہ تھا. تو اس کا پھر آپ کا کیا بنے گا؟ میں اس کو تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اس لیے آج کی جنگ تو ٹریڈ کی جنگ ہے، آج کی جنگ تو فارن ایکسچینج ارننگ کی جنگ ہے. آپ کتنی ایکسپورٹس کرتے ہیں، آپ کتنا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ کی کتنی ایکسپورٹس ہیں. آپ کی ایکسپورٹ اس وقت پہ یعنی $35 بلین کے آس پاس ہے، جبکہ آپ کی جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ آپ جو امپورٹس کر رہے ہیں وہ 65 بلین کے آس پاس ہے. تو کیسے کور کریں گے؟ جب آپ ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے
تو آپ کی جو ذرائع مبادلہ ہے وہ تو نہیں بڑھے گا, آپ کی ساری ایکٹیویٹی ادھر بھی سلو ڈاؤن رہے گی. اپنی جگہ پہ جو پولیٹیکل امپارٹنس ہے میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ ہے کہ میں ایز اے لے مین, ایز اے ویری اسمال بزنس مین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بزنس کو ان ساری چیزوں میں افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. میری بزنس مطلب پاکستان کی بزنس کو, آپ کی پورٹس کی امپارٹنس کو کم نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کی ساری جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو موومنٹس تھی وہ ساری بندر عباس سے ہو رہی ہیں, دبئی سے ہو کے بندر عباس وہاں سے چلی گئی ہیں, ادھر سے مرسن پورٹ سے ہو رہی ہیں. آپ کی پورٹس کے اوپر وہ بھی بند ہو چکی ہیں اس وقت. اب آپ اس کو ریسٹارٹ کریں گے تو پھر ایک مومنٹم گین کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو وہ سرائکی میں ایک بڑی مثال ہے کہ جس دے گھر دے دانے اس دے کملے بھی سیانے. جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس حیثیت آپ کی اتنی ہو کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بات کریں تو آپ کی بات کا وہ وزن ہو, تو میں تو کم از کم اس بات سے میں ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا. ہمیں ٹریڈ کو چلتے رہنا چاہیے, ٹریڈ کو بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو نقصان ہے اس میں. اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی خاطر ان کو کوئی ایڈوانٹیج دینے کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے ابھی ان کا انگور افیکٹ ہو گیا, ان کی جو انگور کی موومنٹ تھی وہ پانی بن کے نکل گیا کنٹینر سے, وہ ادھر سٹک ہو کے رہ گیا. اب آپ کی ٹماٹر کی بھی یہ خیال, یہاں پہ ٹماٹر جب وہاں سے آتا تھا آپ کا 200 سے اوپر جاتا ہی نہیں تھا ریٹ. ابھی آپ نے 400-500 کا 600 روپے کا ریٹ بھی دیکھا آپ نے یہاں پہ. تو یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں یہ تو آپ کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ویجیٹیبلز میں, فروٹس میں اور بہت ساری چیزوں میں. اور دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی ترقی ہوئی ہے تو وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے ہی ہوئی ہے. ایسے نہیں ہوئی کہ آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی ترقی کر جاؤں گا. مجھے خوف یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ اسٹینڈ سٹل رہتا ہے ابھی جیسے معاملہ ہے, بارڈرز بند ہے, آپ کے کنوں کا کیا بنے گا؟ ہزاروں کنٹینرز آپ کے رشیا جاتے ہیں, قازقستان جاتے ہیں, آپ کے ازبکستان جاتے ہیں, آپ کے کرغزستان جاتے ہیں. اگر وہ موومنٹ ابھی جیسی شروع ہونے جا رہی ہے, 15 نومبر سے شپمنٹ شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ اگر نہیں جائیں گی ادھر سے تو وہ کیا کریں گے؟ جو باغ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو گروورز ہیں, جو فارمرز ہیں, سارا افیکٹ ہو جائے گا آپ کا. تو یہ ایک پارٹ آف دا گلوب ہے, یہ آپ کے لیے امپارٹنٹ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا ہم کریں, ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کی امپارٹنٹ کو سمجھیں. مجھے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہمدردی نہ ہو افغانس کے ساتھ, بٹ مجھے اپنے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے, پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ہمیں اپنی ٹریڈ کو آگے بڑھانا ہے, اپنے ٹریڈ کو اس طریقے سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ تو دو دھاری تلوار ہے جب آپ سرحد بند کرتے ہیں. تو ایک طرف تو ہم کراچی کو اور گوادر پورٹ کو کہ اس کی بڑی تشہیر کرتے ہیں, اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے لیے بڑا مختصر ترین راستہ فراہم کرتے ہیں, اور یا سینٹرل ایشیا کے لیے جو ان کی برآمدات کے لیے ہم سمندر کی طرف یہ راستہ ہے گوادر اور کراچی. دوسری طرف جو وقتاً فوقتاً سرحدیں بند ہو جاتی ہیں, یعنی اس سال یہ اب چوتھا موقع ہے کہ جب کئی دن, اس دفعہ تو اب تقریباً 3 ہفتے ہو گئے کہ سرحد بند کی گئی ہے. تو ایسی حالت میں ہمارے اس بیانی کا کیا بنے گا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وسطی ایشیا کے لیے رسائی جو کے لیے ہم کراچی اور گوادر کی سرحد جو پورٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ میں یہی رونر ہو رہا ہوں اور آپ میری بات کو بالکل سمجھ رہے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو اپنے وے میں آپ ہینڈل کریں, بٹ ایٹ لیسٹ جو ٹریڈ ہے, جو بزنس ہے, وہ پاکستان کے ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں, ان کے اوپر بھی ہمدردانہ ان کے اوپر ایک شفقت والا ہاتھ رکھیں. کیونکہ میرے خیال میں جتنی اسٹرگل اس وقت ایکسپورٹر کر رہا ہے پاکستان کا شاید ہی کوئی کر رہا ہو. اتنے اور عوامل آپ کے یہاں پہ ہیں جو بزنس کو ڈسکریج کرنے کے درپے ہیں. آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس دیکھیں, را میٹیریلز کی کاسٹ دیکھیں, را میٹیریلز کی ڈیوٹیز کو دیکھیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بزنس مین پسا ہوا ہے. آپ اس کو انکریج کریں, اور آپ کا یہی کماؤ پوت ہے یہ بزنس مین, یہ آپ کو ڈالر کما کے دیتا ہے. باقی سارے جو ادھر ادھر ہے وہ سب لگانے والے ہیں. تو آپ کمانے والے کو تھوڑی حیثیت دیں, اس کے اوپر نظر ثانی کریں کہ جو پالیسیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں ہی دیکھ لیں, آپ ایون افغانستان کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو بھی چھوڑ دیں, چائنا تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا. ان کے جو ٹیرف الیکٹریسٹی کے کتنے لینیٹ ہیں, وہ ریبیٹ بھی دیتے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, بٹ ہم کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹرز کو. آپ دیکھیں کہ میں ایک بات, آپ حیران ہوں گے کہ جہاں آپ کو ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے وہاں آپ اس کے اوپر آبسٹیکل لگا رہے ہیں. ایک بندے نے اپنی پروڈیوس بنائی, اس نے مہینوں کے اس کا ریاض ہے, اس نے فیکٹری لگا, انویسٹمنٹ کی, را میٹیریل برابر کیا, پھر پروڈیوس لے کے آ گیا.
اب پتہ چلا جی وہ تورخم بارڈر پہ آ گیا، چمن بارڈر پہ آ گیا، وہاں پہ جناب کے پی گورنمنٹ نے 1% سیس لگایا ہوا ہے جی. دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر کوئی سیس ہوتا ہو؟ اب بلوچستان گورنمنٹ نے سیس لگایا ہوا ہے. یہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے ایکسپورٹر کو ڈسکریج کرتی ہیں. وہ انکمپٹیٹو ہو جاتا ہے مارکیٹ میں جا کے. جہاں انڈیا ایک سستی بجلی سے ایک پروڈکشن بنا رہا ہے، چائنا سستی بجلی دے کے اور عوامل کافی سارے وہ کر کے کاسٹ آف پروڈکشن ان کی کم ہے، وہاں ہم کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی کمپٹیٹو نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو فیسیلیٹیشن جہاں پہ ہونی چاہیے ایکسپورٹ میں، ٹریڈ میں، وہ ہمارے وہاں اس کا بڑا فقدان ہے، بڑی بدنصیبی ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کے اس گورنمنٹ کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ فار گاڈ سے ایک بزنس کے اوپر آپ توجہ دیں. آپ کے بزنس ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، بزنس مین بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیپٹل بھی ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے. آپ توجہ دیں، اس کو انکریج کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں بزنس والوں کو، تاکہ آپ کا بزنس بڑھے، انڈسٹری لگے، انکریجمنٹ ہو، امپلائمنٹ بڑھے، آپ کا فارن ایکسچینج بڑھے گا. یہی اس کا سلوشن. چلیں اب دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں حکومت سن لے، کیونکہ اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اور اس کے لیے افغانستان کی موجودہ حکومت کو کس طرح آمادہ کرنا ہے. لیکن شیخ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بنیادی اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو ایک بڑی مربوط ٹیکس پالیسی چاہیے. یہ جیسے بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں سیس کی بات کی ہے کہ یہاں سے جو ایکسپورٹ جاتی ہے اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار، سرمایہ کاری، تجارت، اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے. جو شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ کسی نے فیکٹری لگائی اس امید پہ کہ میں 6 مہینے کے بعد اپنی اس پیداوار کو وسطی ایشیا یا روس پہنچاؤں گا، لیکن اگر وہ پیداوار ہو گئی اور ابھی 3 ہفتے سے وہ بند ہے یا کنٹینر پڑے ہوئے ہیں سرحد کے اس طرف، تو ایسی صورت میں کیا وہ جس شخص نے سرمایہ کاری کی ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری اپنی جاری رکھنے پہ آمادہ ہوگا؟ اگر اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا کنٹینر 8 دن میں روس، ماسکو یا قازقستان پہنچ جائے گا یا نہیں، تو وہ یہاں پہ پیسہ کیوں لگائے گا؟ دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ سیاست کو کاروبار سے علیحدہ رکھیں. آپ کی سیاسی کشیدگیاں ہوتی ہیں، سیاسی معاملات کو حل کریں، لیکن اس کا براہ راست اثر عام لوگوں کی زندگی پہ، عام لوگوں کی آمد و رفت اور خاص طور پہ دو طرفہ جو کاروبار ہے سرحد کے آر پار اس پہ نہ آنے دیں، کیونکہ اس کے ساتھ دونوں طرف کے بے شمار افراد کا روزگار وابستہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا افغانوں کے لیے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں افغانوں کو ٹی ٹی پی کو سزا دیتے دیتے ہم اپنے ہی مفادات کو قربان نہ کر دیں. بہت بہت شکریہ.